تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات کے رہبر ہیں، آپ کے ہی طریقے میں کامیابی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کے طریقے میں کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ماہ مقدس کا یہ مہینہ دیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے والے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بلانے پر اللہ کے گھر میں حاضری لگاتے ہیں۔ رسلا مبشرین و منذرین، اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے لوگوں کو خوشخبریاں دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تاکہ لوگوں پر اللہ کے مقابلے میں حجت قائم ہو جائے۔ پیغمبر لوگوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ میرے راستے پر چلتے ہوئے تم جنت میں اللہ کے مہمان بن جاؤ گے۔ ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، لڑکے تمہارے لیے خدمت گزار ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، جنت کے پھل تمہارے چہرے کے قریب ہوں گے۔ رسلا مبشرین و منذرین، یہ خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں سلام کہے گا۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ تم اللہ کا جنت میں دیدار کرو گے، اور اللہ کہے گا کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ رسلا مبشرین، یہ رسول خوشخبریاں دیتے ہیں، وہ منذرین، اور ڈراتے بھی ہیں کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، حشر کا میدان بڑا ہی سخت ہے۔ اگر دنیا میں عمل نہ کیا، دنیا میں نیک اعمال نہ کیے، تو جہنم میں پینے کے لیے پیپ ملے گی، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس سے چہرے کی کھال اس کٹورے کے اندر گر جائے گی۔ رسلا مبشرین و منذرین، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، لوگوں پر اللہ کے مقابلے میں حجت قائم ہو جائے رسول آنے کے بعد۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں دین کی خبر نہیں ہوئی،
ہمیں کسی نے خبر نہیں دی کہ جنت اور جہنم کے تذکرے نہیں ہوئے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی. نوح علیہ السلام نے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے. وہ دعوت ایک ہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یا قوم اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی دعوت دی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. ہر پیغمبر نے قوم کو یہی دعوت دی ہے. صراط المستقیم کی دعوت دی ہے. اتنے بڑے فتنے تھے، اتنے بڑے فتنے تھے، ہر فتنے کا مقابلہ دعوت توحید سے کیا. اللہ نے پیغمبر کو کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میرے پیروکار ہیں، جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، جو میری بات کو ماننے والے ہیں، جو مجھے فالو کرنے والے ہیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں تمہیں بصیرت پر بلاتا ہوں، تمہیں بصیرت کے ساتھ دعوت دینے والا ہوں. میں اور میرے پیروکار اس کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم بھی آپ کو ایک ہی دعوت دیتے ہیں کہ محمد کے راستے میں کامیابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی ہر بات میں خیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل ھذہ سبیلی، کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی کے راستے کی طرف اشارہ ہے. اور اس راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سارے ہی باطل ہیں. یہ قرآن کی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ محمد کے راستے سے ہٹ کر جتنے بھی راستے ہیں سب باطل ہیں، سب گمراہ ہیں. راستہ صرف ایک ہے، وہ راستہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ میرا راستہ ہے، یہ نبی کا راستہ ہے. اب جو شخص نبی کے راستے پر چلتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، نبی کے راستے پر چلتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، نبی کے راستے پر چلتے ہوئے سحری کرتا ہے، نبی کے راستے پر چلتے ہوئے افطاری کرتا ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہے، اس کی سحری بھی قبول ہے، اس کی تراویح بھی قبول ہے، اس کی نماز بھی قبول ہے. اور جو نبی کے راستے سے ہٹ کر سنتے نہیں، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے،
کہ امام ابو حنیفہ فقہ حنفی کے مطابق روزے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ کیا مقصد ہے کہنے کا؟ فقہ حنفی کے ماننے والوں کے لیے سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ کہاں جائے گی؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور جو اس راستے سے ہٹ کر کسی اور کی دعوت دے وہ فتنے کی دعوت ہے، وہ حق کی دعوت نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت کے ساتھ دعوت دینے والے ہیں، اور پھر انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار جو مجھ کو ماننے والے ہیں، جو میرے راستے پر چلنے والے ہیں، وہ یہی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں اللہ کی دعوت کو قبول کرتے؟ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف لے آتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں بھائیوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو صراط مستقیم کے راستے پر چلتے ہیں، جو اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور اس کی دعوت اللہ دیتا ہے، تمہیں جنت کے گھر کی دعوت دے رہا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجے اور ایک ہی دعوت دی، انی عبد اللہ کی عبادت کرو۔ ہر کام میں اللہ کی عبادت ہے، دین کے ہر جز میں اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، کچھ وہ ہیں جن پر اللہ نے گمراہی کو ثابت کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وہ دعوت دیتے ہیں اللہ کے دین کی، دین پر چلنے والے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی پر بہتان نہیں باندھتے، کسی پر الزام نہیں لگاتے ہیں، کسی کے راستے میں کانٹے نہیں بچھاتے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں۔ ایسی ہدایت، ایسا راستہ دکھا دیا جو راستہ جنت کے راہی ہے، جو راستہ جنت میں جانے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت کر دی، ان کا کام یہی ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، کسی پر الزام لگانا، دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنے لیے اپنا لینا۔ ایسے لوگوں پر اللہ نے گمراہی کو ثابت کر دیا۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، زمین میں چل پھر کر تو دیکھو گمراہ کتنے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھو گمراہ کتنے ہیں۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، دیکھیے
جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیسا ہوا۔ واقعات بھرے پڑے ہیں۔ جنہوں نے اس دین کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا، اللہ نے اس کا سمندر میں اس کو غرق کر دیا۔ ابو لہب نے، ابو جہل نے، عتبہ اور شیبہ نے اللہ کے دین کی دعوت کو جھٹلایا تو اللہ نے کیسے بدر کے میدان میں ان کو غرق کر دیا۔ کون ہے اللہ کے دین کا مقابلہ کرنے والا؟ بھائیو، ان فتنوں کے دور میں اللہ کے دین کی دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بات کے اعتبار سے بہتر کون ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کی طرف بلائے، اس کی بات بڑی ہی پیاری ہے۔ جو اپنی زبان سے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں پکارتا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارتا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، کسی اور کے دین کی تبلیغ نہیں کرتا۔ کتنے ہیں لوگ جو قرآن کو چھوڑ کر، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں پکڑ کر تبلیغ کرتے ہیں۔ بھائیو، تبلیغ کیجئے اس چیز کی جو منظم من اللہ ہے، جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، اس کی تبلیغ کیجئے۔ جو اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، محمد کا فرمان نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منظم من اللہ ہے۔ اصل دین منظم من اللہ ہے۔ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں دین نہیں بن سکتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو بات کرتا ہے تو دعوت دیتا ہے اللہ کے قرآن کی، نبی کے فرمان کی، پھر عمل بھی کرتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرتا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، میں مطیع اور فرما بردار ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خیر کی تعلیم دینے والے اس کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑیے اللہ کی طرف، دوڑ لگائیے بھائیوں۔ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، بڑا ہی پیارا مہینہ ہے۔ جھولیاں پھیلائیے اپنی، ہاتھ پھیلائیں، جاگیے راتوں کو، دوڑیے رب کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہنے والے کون ہیں؟ رب کریم ہیں، اپنے بندوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ اور ہماری ابھی بھی سستیاں ہیں، ابھی بھی ہم تراویح نہیں پڑھتے، ابھی بھی ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اور بھائیو، خوش نصیب ہو تم، یہ مہینہ ہمیں مل گیا، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہے؟ نیکیاں کمائیے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے سارے ہی کھل گئے ہیں اور جہنم کے سارے ہی دروازے بند ہو چکے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑیے اللہ کی طرف، نیکیاں کیجیے، نیکیاں کیجیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں کھلم کھلا تم کو ڈرانے والا ہوں۔ جہنم کے عذاب سے بچ جائیے، جنت کے محل میں اپنا نام لکھوا لیجیے۔ دوڑیے، اس جمعے کے دن سب سے پہلے آئیے اور فرشتوں کو اپنا نام لکھوا لیجیے۔
سستیاں ہیں ہماری، ہمیں احساس نہیں ہے ابھی بھی۔ کل آنے کے قابل نہ ہوئے تو کیسے مسجد میں آئیں گے؟ حاجی اشرف صاحب بیمار ہیں، سب سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، آج وہ اس قابل نہیں۔ اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ بھائیو، ہر کوئی بیمار ہو سکتا ہے، اللہ سے صحت اور ایمان والی زندگی مانگیے۔ کل کو اگر نہ آ سکے تو کیا کریں گے؟ جب تک اللہ نے صحت دی ہے تو دوڑیے، مسجدوں میں آئیے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جائیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑیے اللہ کی طرف، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تم اپنے گھروں سے نکلو، اللہ کی مسجد میں آؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیسے اللہ قرآن میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کیسے سمجھا رہا ہے ہمیں کہ شاید میرے بندے مان جائیں۔ احسب الناس، کیا تم نے گمان کر لیا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر ہم ایمان لے آئے اللہ پر؟ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی۔ ہم نے ایسے ہی گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ سب سے پہلی آزمائش حضرت عثمان پر آئی تھی، جب ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ جنتی، ہم بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں اور کلمہ پڑھ کر بیٹھے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ تلاوت کی فکر ہے۔ اور بھائیوں، دوڑیے، نیکیاں کیجیے، پتہ نہیں کل اگلا رمضان آنے والا ہے ہماری زندگی میں یا ہم قبروں میں ہوں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ مجھے اور آپ کو کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی، کوئی آزمائش آئی ہے، ہمارا ایمان ہی کمزور ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی، مصیبتیں، آزمائش اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں، پھر اس کے بعد جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا، نرم ہوگا، اس پر اتنی ہی کم مصیبتیں آئیں گی۔ اور دنیا میں چلتا پھرتا انسان مصیبت زدہ ایسا چلتا ہوا بن جاتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا ایمان تو اتنا بھی مجبور نہیں کرتا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر تراویحاں پڑھ کر گھر جائیں۔ ایمان ہی کمزور ہے، ہمارا ایمان ہی کمزور ہے۔ ہم کہتے ہیں بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، داخل الجنہ، جنت میں چلے جائیں گے۔ بڑی محنتیں ہیں بھائیو۔ قم اللیل الا قلیلا، یہ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ قم اللیل، رات کو اٹھ جاتے ہیں، کم سوتے ہیں۔ رات کو قیام کیا کرو، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر کم۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اور بھائیو، احساس کر لو، ففروا الی اللہ، دوڑیے۔ سحری سے لے کر تراویحوں تک اپنا شیڈول بنائیے کہ میں نے سحری سے پہلے اٹھنا ہے، رب کے سامنے حاضری دینی ہے، سحری کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اشراق پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔
5 نمازیں مسجد میں ادا کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، کوئی پروگرام کوئی شیڈول بناؤ تو صحیح۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے تو صحیح۔ کتنے بھائی ہیں جس نے جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم روزے کی حالت میں بھی ایک دوسرے پر الزام لگانے والے ہیں، غیبتیں کرنے والے ہیں، بہتان باندھنے والے ہیں، ہمیں احساس ہی کوئی نہیں روزے کا۔ ابھی تو یہ شروع ہوا ہے مہینہ بھائیوں، دوڑ لگائیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہے بھائیوں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیے۔ دکان پر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اتنا کما لوں، میں اتنا کما لوں، میں اتنا کما لوں، جتنا بھی کماؤں گے تم خالی ہاتھ نکل جاؤ گے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جائیے ایک دوسروں سے کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والا ہے، میں کیوں نہ پڑھوں؟ مجھے اللہ نے پاؤں نہیں دیے، مجھے اللہ نے آنکھیں نہیں دی، مجھے اللہ نے ہاتھ نہیں دیے، میں چل کر جا نہیں سکتا، میں مسجد کا راستہ نہیں دیکھتا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت کیجئے، اور کل کو آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی۔ جب چل نہ سکے، جب بستر پر پڑ گئے، جب بیمار ہو گئے، جب یہ مہینہ نہ ملا، سلف صالحین اس مہینے کو 6 مہینے سے پہلے تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے کہ آنے والے مہینوں میں ماہ رمضان آنے والا ہے، میری اور آپ کی تیاری کیسی ہے؟ بھائیوں کوشش کیجئے، درد دل سے بات کرتا ہوں، اپنی سستیوں کو دور کیجئے، مسجد میں آئیے، 5 وقت کے نمازی بن جائیے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیے، اپنے روزوں کی حفاظت کیجئے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، اپنی زبان سے ایسا الفاظ نہ نکالیے جس الفاظ سے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو۔ نیک بن جائیے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ماسٹر صابر صاحب بیمار ہیں، حاجی امین صاحب بیمار رہتے ہیں، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو اللہ صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے قیام کو قبول فرما لینا، اللہ ہمیں اور محنت کرنے والا بنا دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تو اس سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔